میں کہہ رہا تھا 191A کے تحت دے کے نامینیٹ جوڈیشل آرڈر پاس کریں ڈائریکٹ کریں بالکل جی وداؤٹ اینی انٹرونشن آف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان. جوڈیشل میں بات ہو رہی تھی اس کیس میں اگر جوڈیشل کمیشن نہیں کرتا تو کیا ہے. وہ اس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ یہ اپیل کا جیسے پروویژن ہے, ایک مجھے اپیل کا رائٹ ملا ہوا ہے. یو رائٹ, مگر آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نہیں کرتا, وہ تو جب نہیں کرے گا جب ہم یہاں سے بھیجیں گے تو پتہ چلے گا کرے گا نہیں کرے گا. واٹ از یور پرنسپل اسٹینڈ؟ یو وانٹ us to constitute the full court by us, or we should refer the matter to the Judicial Commission of Pakistan? To the Honorable Chief Justice. یہ میرا اسٹینڈ ہے. پھر بات ختم ہو گئی نا, وہ کمیشن کے پاس بھیجے کمیشن تو کیا what would be the stance of this bench کہ کیا پہلے ان کو انکلوڈ کیا جائے in the constitutional bench اور پھر ایک فل بینچ بنایا جائے؟ ادروائز یہ کیس تو جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ بینچ بنائیں گے, فل بینچ تو صرف وہی بنا سکتے. تو انلیس دے آر انکلوڈیڈ ان دی کانسٹیٹیوشنل بینچ. میڈم اگر آپ کے جتنے سارے بینک سارے ججز کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہو جائیں تو کانسٹیٹیوشنل کمیٹی جو آپ کی کمیٹی انڈر 191A3 ہے وہ کمپوزیشن اس کی چینج ہو جاتی ہے سر. ٹھیک ہے سر. نہیں اس میں جو سینئر موسٹ تو ہوں گے, پھر چیف جسٹس the second judge and جو اس کا کمپوزیشن طریقہ دیا ہوا ہے تو وہ تو ویسے ہی ان چیف جسٹس کے پاس چیف جسٹس کا نام نہیں ہے. دیکھیں کمیٹی میں سینئر میں بھی دو ہیڈز پہنے ہوئے ہوں گے, ایک چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. کانسٹیٹیوشن رکھ لیں گے کمیشن, یہ ذہن میں رکھ لیا جائے کہ کمیشن کے پاس بینچ بنانے کا اختیار نہیں ہے. جی بالکل نہیں ہے, ہمیں ایک پینل دیتا ہے. پینل دیتا ہے جی, اور یہ لکھا ہوا ہے پینل میں سے بینچ بنانا آپ کا ذمہ ہے, پروگریٹو اور پاور آف کمیٹی جی, جو کہ سب آرٹیکل 4 میں بتایا گیا. اور اس سب آرٹیکل 4 میں یہ بتایا گیا کہ جو 3 سینئر موسٹ ہوں گے, کوئی بھی ہو سکتے ہیں جی, میں بھی چیف جسٹس اور اس کے بعد جو سینئر ہوگا اور تیسرا سینئر, وہ 3 بیٹھ کے وہ بینچز بنا سکتے ہیں. جی دے آر ناٹ, آپ کی ڈیفینیشن میں آپ کی ڈیفینیشن بات کروں جو آپ, دے آر ناٹ اتھرائزڈ ٹو کانسٹیٹیوٹ اے فل کورٹ. Still, full court will be constituted by chief justice. پھر اگر چیف جسٹس himself is now head of the constitutional bench, he is head of the constitutional benches, then he has the jurisdiction to ask everybody to sit on the bench. اگر 2 ممبر کہہ دیتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں, ان کی مرضی ہے, کیونکہ full bench, full court will always be those available judges. پھر تو چیف جسٹس کے اختیار نہیں, پھر اختیار کمیٹی کا ہے. Majority will prevail. Majority prevails, sir. How you can say that the chief justice can constitute? نہیں, وہ تو پھر میجورٹی کے پاس آ جائے گا نا. آپ نے تو خود لکھا ہوا اس کے اندر کہ پریکٹس پروسیجر میں میجورٹی سے ہوگا. نہ کہ چیف جسٹس کا اختیار. زبیری صاحب ایک سوال کا میرے جواب دیں آپ. آپ نے کوئی ریسرچ کری ہوگی, پاکستان میں تو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا کانسٹیٹیوشن بینچ بنے ہوئے. انٹرنیشنلی اور دوسرے کنٹریز میں آلریڈی کانسٹیٹیوٹ ہوئے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز. یہ سچویشن جہاں اگر ارائز ہوتی ہے کہ 5 ممبرز ہیں 6 ممبرز ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے, اور وہ کوئی وہاں پہ کیا ہوتا ہے جن کورٹس میں آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں, کوئی آپ کے پاس ایسا پریسیڈنٹ ہے آپ کے پاس کہ جی اگر انہوں نے ریفر کرا ہو نان کانسٹیٹیوشنل بینچ کے ممبر کو, یا وہ چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو, کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے جہاں پر آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ؟ جی کوئی آپ کے پاس ایسا ریسرچ کریے آپ لوگوں نے؟ اس وقت نہیں ہے میرے پاس, لیکن میں آپ کو ساؤتھ افریقہ کی ایگزامپل دے دوں سر. ساؤتھ افریقہ میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اس کی, لیکن اپیل تو پھر علیحدہ ہو گیا, اس کی تو اپیل لائز ٹو دا سپریم کورٹ آف ساؤتھ افریقہ. وہاں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے لیکن اس کی اپیل سپریم کورٹ میں آتی ہے. انڈیا کا پڑھ لیں جی, انڈیا کا پڑھ لیں. انڈیا میں کانسٹیٹیوشن نے پاور دی ٹو دی چیف جسٹس ٹو کانسٹیٹیوٹ کانسٹیٹیوشنل بینچز not less than 5 members. جی سر, وہ ان کی مرضی ہے جی, وہ جس کو بھی بنا دے. جی سچویشن ہیئر از ڈفرنٹ. یہاں پہ چیف جسٹس کو اختیار نہیں دے, یہاں پہ ججز نامینیشن کا اختیار 191A1 کے تحت کمیشن کے پاس ہے جی, صرف وہ پینل دیں گے اپوائنٹ کرنے کا. اس پینل میں سے کمیٹی بائی میجورٹی یا یونانیمس کریں گے یا میجورٹی. کٹ شارٹ کریں نا, وہ جوڈیشل کمیشن کا انٹرونشن چاہتے نہیں نا, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں آپ خود. میں یہ کہہ رہا تھا, اب مجھ سے سوال کیا گیا کہ جوڈیشل کمیشن دیکھیں وہ صرف نامینیٹ وغیرہ کرتے ہیں, بٹ دیر از نو بار. اب بار کہاں پرووائڈیڈ ہے, میں آپ کو کل بھی پڑھ کے سنایا تھا 203G دیکھ لیجیے. ٹو آسک یو دس کوسچن کہ آپ اپنی اوریجنل آرگیومنٹ جو آپ مائی لارڈ آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس پہ نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر فرض کریں آج میں ایک پٹیشن لاتا ہوں آپ کے سامنے کہ جی مجھے میرا اپیل کا رائٹ ہے, it is not being given because judicial commission is not performing its function of appointing judge to the
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, तो उसकी वजह मैं अपील नहीं कर सकता. आपके पास मेरा हम्बल सबमिशन है, योर लॉर्डशिप्स हैव द जुरिसडिक्शन टू डायरेक्ट द जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान. नेसेसरी फॉर जुडिशियल ऑर्डर, द कमेटी कैन आल्सो आस्क द जुडिशियल कमीशन. और पास में हुआ है जी. अच्छा, एक केस में हुआ है, मुझे नहीं मेंबर कम पड़ गए थे तो दे हैव नॉमिनेटेड फर्दर मेंबर. क्योंकि आप सब जो आपकी प्रेयर है, फिर आपकी तो 16 की है जी सर. मेरा फुल कोर्ट मैं हर्ज करूं, और फिर उसमें भी तो अपील नहीं हो सकेगी. उसमें तो आपको मैंने जजमेंट पढ़ के सुना दी. आप लोगों की वो कलेक्टिव विजडम होगी. फिर तो अपील का राइट जब ही नहीं दिया, जब भी तो प्रैक्टिस प्रोसीजर में जो अपील का राइट नहीं दिया गया. माय लॉर्ड का मैंने नोट पढ़ा था सर. देखिए वहां अपील आपने कहा, जबकि डिसेंटिंग जजमेंट में यही वजह थी कि अपील का राइट नहीं है, इसलिए ये नहीं होना चाहिए. लेकिन जो मेजॉरिटी जजमेंट है उसके अंदर तो लिखा है इट इज अ कोलेजियम, और उसके अंदर इस तरह से आप कलेक्टिव विजडम, जब सारे जज बैठ के एक चीज का फैसला कर देते हैं. सर दिस इज इम्पोर्टेंट. आप नहीं चाह रहे ना, उसमें मैं कह रहा हूं कि मेरा सर, मैं उसकी एक वजह दी है. लेकिन अगर आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि सारे जज होने चाहिए, योर लॉर्डशिप कैन डायरेक्ट द चीफ जस्टिस टू इंक्लूड एवरीबडी सर. वो फिर पार्टी का राइट होता है कि देखें फुल कोर्ट वही होता है जो जज बैठना चाहते हैं. फर्ज करें दो, जैसे आप फरमा रहे थे कि दो जज नहीं बैठते, वो तो जी उनकी बात है, उनकी बात है. अगर आप चाहते हैं कि फुल कोर्ट का मतलब है 24 जजेस इंक्लूडिंग द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, वो हो सकता है. लेकिन पॉइंट इज दैट कि मेरा एक हम्बल सबमिशन थी कि क्यों मैं ये कह रहा था. लेकिन अगर फुल एज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एज डिफाइंड इन आर्टिकल 170 एज इज टुडे इज 23 प्लस द ऑनरेबल Chief Justice. As of now, on the basis of this 26th Amendment 191A, is this the meaning कि अब के बाद कभी भी full court बैठ ही नहीं सकता? If the court cannot pass a judicial order, cannot ask for cannot do anything about it, the committee is bound by what the Judicial Commission does, and so the power lies in the hands of the commission to decide how many judges will sit. And if the commission decides only 5 will be nominated, so then the constitutional bench can only work as a 5-member bench. And if the commission decides that we'll give 10, only 10, so it can never sit as a full court. It can never overturn judgments of a larger bench because it doesn't have the members. So basically, it means that post this amendment, what this request of a full court should not be made. Basically, is that the way we are going to look at 191? My humble submission है, यही हमारा केस है कि ये चीज उनके हाथ में इस तरह से. इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि can you move on to that argument of the pre-26th amendment bench? Why do you want that bench? What is your argument for तो that? मेरा उसमें एक प्रोपोजिशन था, हम्बल सबमिशन था. उसको सपोर्ट करें ना, आर्ग्यूमेंट डेवलप तो करें. मैंने उसमें कहा था, मेरी जो बात मैंने अर्ज की थी आपके सामने कि वो पटिशंस कुछ इसमें लगी हुई हैं जिसमें वो जो एक्ट को चैलेंज किया हुआ है, जिसके तहत इंक्रीज की गई थी, वो मुझे बताया गया, वो इस केस के साथ लगी हुई है. मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन यहाँ एक था कि वो केसेस भी लगे हुए हैं जी. जी कौन से एक्ट को चैलेंज किया? वो एनहांसमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ, वो इनके साथ आपने लगाएंगे, वो इसके साथ. इसकी एक वजह थी 56-57 है. What's the number? But till the decision upon those petitions, whether they are judges of the Supreme Court or not, they are judges of the Supreme Court or not. Are presently judges of the That's it. Thank you very much. I will be making submissions. Obviously, when the time comes, we'll argue why they cannot be included. Inclusion is something else. I'm just asking, are they judges or not? Simple. Sir, we are very diligently writing down all your questions. ज़ुबैरी साहब, रिस्पेक्टफुली मैडम के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा, आर्टिकल 191A में 2 चीज़ें मिस ना करें. माइक ले ले. JCP के पास 191 में ना सिर्फ नॉमिनेशन बल्कि डिटर्मिनेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है. डिटर्मिनेशन के लफ्ज़ का इम्पैक्ट ज़हन में रखें और उसको भी एलेबरेट करें. और दूसरी एक बात कि आज आपके कहने पे हम जुडिशल ऑर्डर पास करते हैं और JCP को डायरेक्शन देते हैं कि तमाम जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बना दें फॉर दिस केस, जबकि JCP का प्रोसीजर ये है कि वहाँ बाय वोटिंग होता है. बिल्कुल सही. तो क्या उस वोटिंग के प्रोसेस को हम जुडिशल ऑर्डर से बाईपास करवा सकते हैं, या जब हम भेजेंगे तो वहाँ वोटिंग में बैठ के
وہ ان 8 ججز کے یا 10 ججز کے بارے میں ووٹ ہی نہ کریں اور وہ ہمارے آرڈر کے باوجود وہ نہ آ پائیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ بالکل، وہ تو اس کو ذہن میں رکھیں. جوڈیشل آرڈر تو وائلیٹ کر ہی نہیں سکتے نا کوئی، اگر آپ جوڈیشل پار. لیکن ہم یہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ ووٹنگ پروسیس کو چھوڑ دیں اور ہمارے کہنے پہ ان سب ججوں کو لے آئیں کمیشن کے کانسٹیٹیوشن بینچ کے اندر. تو وہاں پہ جو جے سی پی کا پروسیجر ہے کہ بائی میجورٹی ووٹ جو آئے گا، چاہے وہ ہائی کورٹ کا جج بننا ہو، چاہے چیف جسٹس کا سلیکشن ہو پروونسز کا، چاہے جے سی پی کے ممبرز کی سلیکشن ہو، تو وہاں بائی ووٹ ہوگا. تو کیا اس ووٹنگ کے پروسیس کو ہم جوڈیشل آرڈر سے روک سکتے ہیں؟ میں تو کہہ ہی نہیں رہی یہ بات سر. میرا ہمبل سبمیشن تھا کہ اس طرح تو آپ کا آرڈر سیلف ایگزیکیوٹری ہو گیا نا، پھر تو جوڈیشل کمیشن والے کہہ نہیں سکتے. بالکل جی، میں جو کہہ رہا ہوں سر کہ آپ جوڈیشل آرڈر سے ان کو یہ ضرور ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی اسٹرینتھ بڑھائیں، کیونکہ اپیل کا رائٹ ابھی کیونکہ نہیں مل رہا ہے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کون آنا چاہیے کون نہیں آنا چاہیے ان کی ڈسکریشن ہے، وہ ووٹنگ کا رائٹ ہے. اور جیسے مائی لارڈ نے کہا تھا، آپ ہمیشہ جو سینئر ججز ہیں وہاں یہ کہتے ہیں کہ سب کو انکلوڈ کر دو. تو لیکن وہ جو ایسا جب ہوتا ہے جب کمیٹی کہے گی، فرض کیجیے آپ نے جو اپیل والی بات کی، اگر 1-2 ممبر شارٹ پڑ رہے ہوں تو وہ کمیٹی میٹر ریفر کرتی ہے دی چیف جسٹس اینڈ دی کمیٹی کے 2 بندے یا 2 ججز آپ کو اضافی کرنی ہے، تو وہ جوڈیشل کمیشن کرے گی. وہاں پہ ڈسکریشن انہی کے پاس ہے. They will provide 2 members, but after voting, as my brother said. لیکن سر اگر فرض کریں وہ اگر نہیں کرتے، اگر فرض کریں اگر ووٹنگ میں وہ نہیں کر رہے، تو کیا میرا رائٹ سبسٹینٹیو رائٹ جو خود مجھے قانون دیتا ہے وہ ختم ہو گیا سر؟ نہیں، وہ ڈائریکشن ہم دے سکتے ہیں. وہ ڈائریکشن آپ دے سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی بینچ نہیں ہے جی ضرورت ہے تو آپ دے سکتے ہیں. لیکن میں اب چلے کچھ اندر کی بات بھی بتا دوں. جی، جو 1-2 مرتبہ یہاں سے کمیٹی نے ریکویسٹ کی کمیشن کو کہ ہمیں ممبرز دیے جائیں، تو وہاں پہ ناٹ نیمنگ اینی پرسن، وہاں پہ یہ اعتراض ہوا کہ ہاؤ یو آر اسپیسیفائنگ اے پرسن. آپ صرف تعداد کی بات کریں، آپ نام نہ لیں، یہ کمیشن کی مرضی ہے کہ جس کو بھی نامنیٹ کریں. تو یہ بحث ہو چکی ہے وہاں پہ. اٹارنی جنرل از وٹنس آف دیٹ کہ وہاں پہ یہ اسپیسیفک نام کے ساتھ گئے. مائی لارڈ، میرے اس میں یہ آرگومنٹ تھے، میں نے ٹھیک ہے ایک شخص اپنے نام لیتا، آپ بے شک اس کو نہ لگا، آپ کی مرضی، آپ دوسروں کو لگا دیں. لیکن پھر بات وہی ہے جب کانسٹیٹیوشن ایک اختیار دے رہا ہے، اس میں لکھا ہے بائی میجورٹی، آپ 175 پڑھ لیں، لکھا ہوا جیسے جسٹس نعیم صاحب نے بالکل میجورٹی ووٹنگ ہوتی کیا ہے. اس پروویژن کو ہم ریڈنڈنٹ کر دیں؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے. ہاؤ کین یو کوئی آرڈر سے صاحب نے ایک ذکر کر دیا، میں فرض بھی بتا دوں کہ وٹ واز مائی اسٹینس کہ آئی بینگ دی ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ، اٹ از مائی پریروگیٹو ٹو انٹروڈیوس دی نیم آف دی فار دی اپائنٹمنٹ ان دی کانسٹیٹیوشنل بینچ. اچھا، یہ باتیں ہو چکی ہیں، ڈسکشن بہت ساری ہوگا. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کریں جوڈیشل کمیشن فار واٹ ایور ریزن از ناٹ پرفارمنگ اٹس کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی، تو پھر آپ کے پاس پاور ہے جوڈیشل آرڈر پاس کرنے کی. آپ سے کہا تو کر دیا انہوں نے پریکٹیکلی، ماضی میں ہو نہیں سر، اب ہوا ہوگا لیکن وہ تو آپ نے ایڈمنسٹریٹولی بھیجا. لیکن فرض کریں میں کیس لے کے، جیسے میں نے کہا میں کیس لے کے آتا ہوں کہ جی مجھے اپیل کا رائٹ ملنا چاہیے. آپ کے بات سے ایگری کر رہا ہوں، میں ایٹ لیسٹ میں ایگری کر رہا ہوں. اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل کام نہ کیا جا رہا ہے تو وی کین ڈائریکٹ، نو بڈی کین ڈیفیٹ دی کانسٹیٹیوشنل پروویژن. بالکل بالکل. دیکھیے پھر ابھی آپ زبیر صاحب، ہم یہ اگر سپوزنگ ہم کمیٹی کے پاس بھیجیں گے تو ہم ان کو کیا کہیں گے کہ کیا کریں؟ جیسے میں نے وہ ججمنٹ پڑھ کے سنائی، جس تو آلریڈی یہاں بیٹھے ہوئے نہیں سر، میں نے جیسے ججمنٹ پڑھ کے، اگر آپ مائی لارڈ کین سینڈ ٹو دی کمیٹی، اور جیسے میں کہہ رہا ہوں آنریبل چیف جسٹس ٹو فارم دی فل کورٹ. نہیں تو وہ فل کورٹ ہوگا. دیٹ ان دیٹ کیس اٹ از سپوزڈ ٹو بی سینڈ ٹو دی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان انسٹیڈ آف سینڈنگ اٹ ٹو دی جوڈیشل کمیٹی. کمیٹی کو کہیں گے کہ اس کا کانسٹیٹیوشنل بینچ بناؤ، کانسٹیٹیوشنل بینچ میں جو ججز ہیں ان کو بٹھائیں. باقیوں پہ تو ہمارے اختیار نہیں ہے کہ ہم ان کو آپ کی کمیٹی کا اختیار ہے. سب دیکھیے پھر کنٹرڈکشنز آئے جا رہی ہیں. جی، یو سے 16 ممبرز بینچ، ٹھیک ہے. نہیں، میرا یہ وجہ تھی اس وجہ سے کیونکہ یہ وجہ تھی. لیکن اس وقت جو کورٹ کی اسٹرینتھ ہے سبجیکٹ ٹو آر چیلنج از 23. بات کر رہا ہوں 16 ممبر بینچ. جی، ٹوٹل اسٹرینتھ از ٹوڈے 34. جی، ریکوائرڈ یہ پرمیسبل. جی، اب اس میں اس 16 کے بعد تو سارے ممبرز if 34 is completed سارے وہ لوگ ہوں گے جن کا آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ پٹیشن تو نہیں سن سکتے، پھر اپیل وہی لوگ سنیں گے جو 26 امینڈمنٹ کی بیسس پہ یہاں پر آئیں گے.
سر اگر فل کورٹ بنے گا جیسے کہہ رہے ہیں اس کی اپیل تو ہوگی نہیں. آپ فل کورٹ بھی ڈیفینیشن بھی کرتے جائیے نا. نہیں میں نے کہا فل کورٹ ایسے ایز اے کانسٹیٹیوشنلی فل کورٹ تو آپ لوگ سب جتنے آنریبل ججز ہیں وہ ہیں, ٹھیک ہے سر, 24 آف یور لارڈشپ انکلوڈنگ دی آنریبل چیف جسٹس آج کی تاریخ میں. جی ہاں, لیکن وہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 16 اس لیے ہو رہے تھے کیونکہ کچھ کیسز چیلنج کر رہے ہیں کیونکہ یہ ججز اپوائنٹ ہوئے 16 ہوں تو پھر اپیل وہی لوگ. لیکن میں آپ کو ایک ججمنٹ واضح ہوتا ہے کہ اپنے خلاف بھی کوئی چیز بات ہو, لیکن سپریم کورٹ کو دکھانا میرا ایز اے ڈیوٹی ہے. آپ تو ویسے بھی پریزنٹ کرتے ہوتے ہیں. میں آپ کو ججمنٹ دکھاؤں گا کہ آپ کی 12 ممبر بینچ نے, میں سائٹ کر چکا ہوں ججمنٹ, اس پہ کیا کہا ہے. وہ بات ہو سکتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں اس سے وہ اختلاف میں آ جائے, لیکن ایز این آفیسر آف دس کورٹ آئی ول ہیو ٹو شو دس. زبیر صاحب جو میں سمجھا مائی لارڈ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سپوز آج کمیشن 34 کی 34 ویکینسیز فل اپ کر لی مائی لارڈ, اور آپ کی بات مان لی جاتی کہ 16 ممبر جو ہے وہ کیس سنیں, تو 16 اور 16 32 ہوتے ہیں, یہاں پہ ممبر 34 ہوتے ہیں, اٹ مینز دیر از اپیلیٹ بینچ. اپیل وہاں جائے گی نہیں سر, اپیلیٹ بینچ تو اپیل کا آپ نے رائٹ دیا, لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ ان کا تو چیلنج ہوا ہوا ہے 26 امینڈمنٹ, یہ تو وہ رائٹ اس وقت نہیں ملے گا ہمیں, کیونکہ فل کورٹ کا ایز پر مائی لارڈز ججمنٹ, آپ لوگوں کی ججمنٹ کلیجیم فل ہے, اس کی اپیل ہو ہی نہیں سکتی اس وقت. تو یہ ہے جی, کہہ رہے ہم اپوتھیسس میں جا رہے ہیں نا جی, کہ اگر 34 ہو جائے جی, اور یہ آپ کی بات مان کے ہم 16 کو ریفر کر دیتے ہیں, 16 سن کے اس کے خلاف کوئی اپیل فائل کرنے سے دیر از اپیلیٹ. لیکن اگر ہمارا اسٹینڈ یہ ہے کہ ججز جو سنیں, جو 16 ہی جج سن سکتے ہیں, تو پھر ہمارا اپیل کا رائٹ تو نہیں ہوگا اس میں, کیونکہ آپ لوگوں کی ایک چیز ہم پہ بائنڈنگ ہے کہ جو فل کورٹ کی اپیل نہیں ہوتی. سو بیری صاحب, اگر سپوزنگ ہم پری امینڈمنٹ پہ چلے جائیں اور ہم چاہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ ڈیسائیڈ کرے فل بینچ بنائے, تو وہ تو 26th امینڈمنٹ کے بینیفیشری ہیں جی, پھر منصور صاحب ہے, ہی از دا وکٹم آف 26th امینڈمنٹ, تو پھر کیس امین الدین صاحب کے پاس آئے گا. ٹھیک ہے, جس کے پاس آئے گا, کیونکہ دیکھیے جہاں بینیفیشری کی بات آ رہی تھی, دیکھیے یہ ثوابدید ان کی ہوگی, ڈسکریشن ول بی آف دا آنریبل چیف جسٹس. جیسے جسٹس اجمل میاں نے ریفیوز کر دیا تھا کہ میں نہیں بناتا فل کورٹ, آئی ایم دا بینیفیشری آف دس تھنگ. تو وہ انڈیویجولی دیکھیے, بیٹھنا بینچ میں, نہیں بیٹھنا, سننا کیس نہیں سننا, وہ آپ کی ثوابدید ہوتی ہے. میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا ہے, میں اپنی مرضی کی بینچ نہیں بنوا سکتا آپ سے کہ میں اپنی مرضی کی بینچ آؤں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی کیس اتنا امپورٹنٹ کیس ہے اس ملک کا کہ سارے آپ جتنی کلیکٹیو وزڈم ہے آپ کی, دیٹ شوڈ کم ان ہیئر دس کیس. جی ہاں, چلیے آپ